ہوا بھی چلنے لگی تھی۔ بادیہ کی گردن پر دھاروں کی صورت میں بہتا ہوا پسینہ لمحوں میں خشک ہو گیا تھا۔ موسم کی اس کروٹ نے اس کے پرصوبت سفر کو آسان کر دیا تھا۔ دائیں بائیں کا جائزہ لیتے ہوئے وہ آگے بڑھتی گئی۔ 2 پیر ڈھلے ریت کا ایک بڑا ٹیلا عبور کرنے کے لیے وہ ٹیلے کی بلندی پر پہنچی۔ اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ پانی کی مشکیزے کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے اس نے غیر ارادی طور پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کوس 1.5 کوس کے فاصلے پر اسے ایک گھڑ سوار اس طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ پانی پینے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اس نے لگام کو جھٹکا دیا اور گھوڑا ٹیلے سے نیچے اترنے لگا۔ اس بار اس نے گھوڑے کی رفتار پہلے سے تیز کر رکھی تھی۔ معزز سامعین حضرات، آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اردو ناول بردہ، قسط نمبر 37۔ یشکر کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے ٹیلے سے اترتے ہی گھوڑے کا رخ شمال کی جانب موڑ دیا تھا۔ اس کا ارادہ وادی کے کنارے سے دور ہٹنے کا تھا۔ وہ کسی صورت یشکر کے ہاتھ آنا نہیں چاہتی تھی، مگر یہ اس کی بھول تھی کہ وہ یشکر کو دھوکہ دے لے گی۔ وہ بگولے کی رفتار سے گھوڑا بگاتا ہوا اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ اب اس کا فاصلہ آدھے کوس سے بھی کم رہ گیا تھا۔ 2 ٹیلوں کے درمیانی خلا سے گزر کر وہ جو ہی آگے بڑھی، اس کی نظریں گھاس پھوس کی جھونپڑیوں اور خیموں پر پڑی۔ وہ بدو قبیلہ اسے غیبی امداد لگا تھا۔ وہ اسی سمت بڑھ گئی۔ سورج مغرب کی سمت کافی جھک چکا تھا۔ وہاں اسے نہ صرف یشکر سے چھٹکارا مل جاتا بلکہ رات گزارنے کا ٹھکانہ بھی میسر آ جاتا۔ سب سے پہلے اس کی مدبھیڑ ایک ادھیڑ عمر مرد سے ہوئی جو بکریوں کو ہانک کر ایک باڑ کی طرف لے جا رہا تھا۔ بادے کو دیکھتے ہی وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ چچا جان، میں مسافر ہوں، کہ آپ کی قبیلے کے سردار تک میری رہنمائی ہو سکتی ہے؟ وہ سامنے بڑا مکان سردار کا قبیلہ ہے۔ اس نے گھاس پھوس کے ایک جھونپڑی کو مکان کا نام دیا جس کی دیواروں کے باہر سے نرم کیچڑ سے لیپا پوتی کیا گیا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اس جانب بڑھ گئی۔ سردار اپنی وسیع جھونپڑی کے باہر بنے ہوئے ایک چبوترے پر احتبا کیے بیٹھا تھا۔ عرب بے تکلفی کے انداز میں ایک چادر پنڈلی اور کمر کے گرد کس کر بیٹھ جایا کرتے تھے، گویا بغیر کسی سہارے کے ٹیک لگا لیا کرتے سے۔ یہ انداز احتبا کہلاتا تھا۔ اس کے سامنے قبیلے کے کافی مرد موجود تھے۔ وہ شاید کسی خاص موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ بادے کے قریب پہنچتے ہی وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ آپ تمام پر عزا کی برکتیں نازل ہو۔ چبوترے کے سامنے گھوڑا روکتے ہوئے اس نے سلام ڈالا۔ کون ہو لڑکی، اور بنو جمرہ میں تمہارا کیا کام؟ سردار یا کسی دوسری نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترتے ہوئے بولی، میرا تعلق بنو جساسہ سے ہے اور میں پناہ کی تلاش میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ ایک اجمی غلام میرا پیچھا کر رہا ہے۔ تمہیں اجمی غلام سے پناہ دی جاتی ہے؟ ویسے وہ اس وقت ہے کہاں؟ سردار کا سوال مکمل ہونے سے پہلے ہی یشکر بستی میں پہنچ گیا تھا۔ وہ میرے تعاقب میں تھا۔ یہ کہتے ہوئے بادی نے اپنے آنے کی سمت نگاہ دوڑائی۔ یشکر گھوڑے پر سوار ہو کر اسی جانب بڑھتا آ رہا تھا۔ وہ رہا، بادی نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس دوران یشکر کافی قریب پہنچ چکا تھا۔ تمہاری شام سلامتی والی ہو۔ قریب پہنچتے ہی یشکر بآواز بلند بولا۔ قبیلے کے سردار نے درست لہجے میں پوچھا، جوان، تم کیوں اس لڑکی کا پیچھا کر رہے ہو؟ معزز سردار، رشتے میں یہ میری چچا زاد ہے اور میں اس کی حفاظت کی غرض سے اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہ رہا ہوں۔ صحرائے اعظم میں یہ اکیلی کسی مصیبت میں پھنس جائے گی۔ سردار طنزیہ لہجے میں بولا، یہ تمہیں عربی ہی نہیں مان رہی اور تم اس کے چچا زاد بننے کی کوشش میں ہو؟ میں اس کے چچا کا منہ بولا بیٹا ہوں سردار، اور یقیناً چچا کا بیٹا چچا زاد ہی کہلاتا ہے۔ یہ چچا کا غلام تھا، اس نے آزاد کر کے اپنا بیٹا ضرور بنا لیا، مگر اس کی وجہ سے ہمارے قبیلے پر ایسی تباہی ٹوٹی کہ بنو جساسہ کا کوئی فرد باقی نہ بچا۔ یہ بزدل بجائے حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے مجھے اغوا کر کے قبیلے سے بھاگ نکلا۔ اب میں کس طرح اس پر اعتبار کر سکتی ہوں؟ یشکر شاکی ہوا۔ سردار زادی، آپ مجھ سے زیادہ اجنبیوں پر بھروسہ کر رہی ہیں۔ وہ نخوت سے بولی، تم اجنبیوں کی بات کر رہے ہو جبکہ میں تمہارے مقابلے میں جانوروں کو بھی ترجیح دوں گی۔ اگر تسلی ہو گئی ہو تو تم جا سکتے ہو۔ سردار تمسخرانہ لہجے میں یشکر کو اپنے آدمیوں سے مخاطب ہوا۔ حرکہ بن عارب، جال بن اخسر اور حرب بن زواب، تم تینوں محترم جوان کو قبیلے کی حدود سے باہر چھوڑ کر آؤ۔ اس کے بعد اگر اس نے واپس آنے کی کوشش کی تو ذمہ دار خود ہوگا۔ میں سردار زادی کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ یشکر نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تم پر تھوکتی بھی نہیں ہوں۔ بادیہ بفر گئی تھی۔
دکھ بھری نگاہیں بادیے پر ڈال کر وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، اس وقت آپ غصے میں ہیں، جب ٹھنڈے دماغ سے میری بات سوچیں گی تو میرا ساتھ چھوڑنے کی قباحت تم پر آشکارا ہوگی۔ تمہاری منحوس شکل جب تک میری آنکھوں کے سامنے رہے گی میرا دماغ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت حرکہ بن عارب نے آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ وہ گھٹے ہوئے بدن، درمیانی قامت اور کرخ چہرے کا مالک تھا۔ اجنبی، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، دیکھ نہیں رہے تمہاری سردارزادی غصے میں ہے۔ مجھے جانے کا رستہ معلوم ہے۔ انہیں ساتھ جانے پر تیار دیکھ کر وہ مشتعل ہو گیا تھا۔ حرکہ بے پرواہی سے بولا، ہم رستہ نہیں بنو جمرہ کی حدود دکھانے جا رہے ہیں۔ یشکر ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے التجائی نگاہ بادیہ پر ڈالی، لیکن اس نے رخ موڑ لیا تھا۔ دل میں اٹھتی ٹیسوں کو برداشت کرتے ہوئے وہ سامنے دیکھنے لگا۔ بھیما، سردار نے اپنے جھونپڑے کی طرف رخ کرتے ہوئے آواز دی۔ جی سردار۔ جھونپڑے کا دروازہ کھول کر ایک ہٹی کٹی حبشن برآمد ہوئی۔ ہاتھ کے اشارے سے قریب بلا کر سردار اس کے کان میں کوئی ہدایات دینے لگا۔ بات کرتے ہوئے وہ کنکھیوں سے بادیہ کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ بادیہ کا دل کسی انجانے خطرے سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے وہاں بیٹھے دوسرے مردوں پر نگاہ دوڑائی۔ تمام اس کی طرف متوجہ تھے۔ ان کے چہروں پر چھایا ہوا استہزاء بادیہ کا دل ہولانے لگا۔ اچانک اسے اپنے فیصلے پر پچھتاوا محسوس ہوا۔ اس نے دور جاتے یشکر کی طرف امداد طلب نظروں سے دیکھا، مگر وہ اس کے احساسات سے بے خبر وہاں سے دور جا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ یشکر پکارنے کے اس کے منہ سے آواز نکلتی، ہڈی کٹی بھیما نے اس کی کلائی تھام کر بظاہر مسکراتے ہوئے اسے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دل ہی دل میں عزا کو پکارتی اس کے ہمراہ ہو لی۔ اس کے گھوڑے کی لگام ایک مرد نے پکڑ لی تھی۔ وہ جھونپڑا اندر سے کافی وسیع تھا، اندر مختلف حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ پہلا حصہ یا کمرہ بیٹھک کی طرز پر بنا ہوا تھا۔ فرش پر جانوروں کی کالیں بچھی تھی اور دیواروں کے ساتھ چمڑے کے غلافوں والے تکیے رکھے ہوئے تھے۔ کمرے کی پشت پر دروازہ تھا، جس سے گزرنے کے بعد جھونپڑا مزید کشادہ نظر آنے لگا تھا۔ ایک پتلی سی راہداری دائیں جانب دو کمروں سے نظر آ رہے تھے۔ راہداری کے اختتام پر دروازہ تھا، جس کے پار چھوٹا سا صحن بنا ہوا تھا۔ وہاں دائیں جانب غسل خانہ اور بائیں جانب کھانا پکانے کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ صحن میں پانی کی 2-3 پکھال، 2 بڑے مٹکے اور 3-4 مشکیزیں رکھے ہوئے تھے۔ اس کی کلائی کو اپنی آہنی گرفت سے آزاد کر کے بھیسما نے ایک مٹکے سے چمڑے کا ڈول بھرا اور غسل خانے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، سردار زادی، پہلے نہا کر کپڑے تبدیل کر لیں، آپ کا لباس کافی میلا کچیلا لگ رہا ہے۔ وہ ہکلائی، اس کی ضرورت تو نہیں تھی، یہ سردار کا حکم ہے، معنی خیز لہجے میں کہتے ہوئے بھیما نے چمڑے کا ڈول غسل خانے میں رکھا اور بادیہ کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ اس کے انداز سے واضح لگ رہا تھا کہ بادیہ کے پاس انکار کی گنجائش موجود نہیں تھی۔ تو ان کرہن وہ اندر داخل ہو گئی۔ جب تک وہ غسل سے فارغ ہوتی، بھیما وہاں موجود مشل کو روشن کر چکی تھی۔ نہا کر بادیہ جو ہی پرانے لباس کی طرف متوجہ ہوئی، اسی وقت بھیما نے غسل خانے کے دروازے کے اوپر تنے کپڑے لٹکاتے ہوئے کہا، سردار زادی، آپ کا نیا لباس۔ لباس کو دیکھتے ہی وہ حیران رہ گئی تھی۔ سرخ ریشم کا نیا نکور لباس اسے حیرت زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اتنا قیمتی لباس سردار ایک مسافر کے حوالے کر رہا تھا تو اس میں اس کا اپنا ضرور کوئی فائدہ پوشیدہ تھا۔ شاید یہ لوگ میرا گھوڑا ہتھیانا چاہتے ہیں۔ ایک امکانی سوچ اس کے دماغ میں ابھری، مگر یہ سوچ اس کے دل کو تسلی نہیں دے سکی تھی۔ میرا پرانا لباس بہتر رہے گا۔ نئے لباس کو واپس دروازے پر لٹکا کر وہ پرانی قمیض جھاڑنے لگی۔ بھیما نے باہر سے آواز دی، سردار زادی، اگر آپ نے نئے کپڑے نہ پہنے تو سردار کو برا لگے گا اور وہ اس سے اپنی توہین خیال کرے گا۔ کل یہاں سے جاتے ہوئے اپنے کپڑے پہن لوں گی، اس طرح وہ میرا گھوڑا نہیں ہتھیا سکیں گے۔ ایک نتیجے پر پہنچتے ہوئے اس نے ریشمی لباس پہننا شروع کر دیا۔ جو ہی وہ غسل خانے سے نکلی، بھیما باہر تیار کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ تحسین آمیز لہجے میں بولی، سردار زادی، آپ بلا شک و شبہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ بادیہ شرما گئی تھی۔ بھیما نے اسے بیٹھنے کے لیے لکڑی کی چوکی پیش کی اور اس کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ باریک آٹے کی روٹیاں اور گوشت کا سالن وہ رغبت سے کھانے لگی۔ اسے اکیلا چھوڑ کر بھیما کسی کام کے لیے اٹھ گئی تھی۔ جب تک وہ کھانے سے فارغ ہوتی، بھیما لوٹ آئی تھی۔ آئے آپ کو آرام گاہ دکھا دوں۔ اسے ساتھ لے کر بھیما ایک بار پھر اندر گھس گئی۔ تنگ راہداری میں آمنے سامنے 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ وہ اسے بائیں جانب والے کمرے میں لے گئی۔ چاروں کونوں میں لگی ہوئی قندیلوں نے کمرے کو خوب روشن کیا ہوا تھا۔ چاروں دیواروں کے ساتھ رنگین کپڑا لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے جھونپڑی کے بجائے
اعلیٰ تعمیر کا نمونہ دکھائی دے رہی تھی۔ درمیان میں ایک تخت پڑا تھا جس پر پھولدار ریشمی چادر بچھی ہوئی تھی۔ 2 تکیے پڑے تھے، تکیوں پر بھی ریشمی غلاف چڑھائے گئے تھے۔ کہیں آپ مجھے سردار کی آرام گاہ میں تو نہیں لے آئیں؟ وہ حیران رہ گئی تھی۔ اب یہ آپ کی خوابگاہ ہے سردار زادی، معنی خیز لہجے میں کہتے ہوئے اس نے بادیہ کو تخت پر بٹھایا اور باہر نکل گئی۔ جاتے ہوئے وہ دروازے کے کواڑ بند کر گئی تھی۔ بادیہ اس آرام دہ تخت پر بے اطمینانی محسوس کر رہی تھی۔ سارے التفاتات اس کی سمجھ سے باہر تھے۔ ایک مسافر کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنا جہوں بنو جمرہ کے اعلیٰ اخلاق کا مظہر تھا، وہیں بادیہ کو ششدر بھی کر رہا تھا۔ چند لمحے تو وہ بے اطمینانی سے بیٹھی رہی اور پھر آہستہ آہستہ پھیل کر تکیے سے ٹیک لگائی اور آخرکار لیٹ گئی۔ اسی دوران اس کی سماعتوں میں ساز بجنے کی آوازیں گونجی۔ اس کے ساتھ ہی ایک خوش آواز مغنیہ کی آواز بلند ہوئی۔ بادیہ مسحور ہو کر اس کا نغمہ سنتی رہی۔ مغنیہ سردار قبیلہ کی تعریف میں رطب اللسان تھی۔ رات گئے تک محفل موسیقی جمی رہی۔ بادیہ کے کانوں میں بنو جمرہ کے مرد و زن کے پرجوش نعرے، عود، تنبورہ، دف وغیرہ کے ساد اور خوش آواز مغنیہ کے گیت گونجتے رہے، یہاں تک کہ دن بھر تھکن اسے ان آوازوں سے دور لے گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، اسے اپنے گال پر کھدرے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ قبیلے کا سردار تخت پر اس کے ساتھ بیٹھا پرہوس نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی تھی۔ سردار، آپ یہاں کیسے؟ وہ ہکلا گئی تھی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ریشہ ختمی ہوتے ہوئے بولا، سردار تو میں دوسروں کے لیے ہوں، تمہارے لیے تو آس بن شہاب ہوں۔ مگر آپ نے مجھے اس وقت کیوں جگایا؟ بہت بھولی ہو پگلی، ابھی باہر جو گانے بجانے کی محفل جمی تھی وہ ہماری شادی کی خوشی میں منعقد کی گئی تھی۔ شادی؟ کیسی شادی؟ وہ متحوش لہجے میں بولی۔ میری رائے تو کسی نے نہیں لی اور نہ مجھے بتایا گیا۔ سردار کا قہقہہ بلند ہوا۔ اب بتا دیا ہے نا؟ وہ بادیہ کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مگر مجھے یہ شادی قبول نہیں، بادیہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ اطمینان سے بولا، پوچھا نہیں، بتا رہا ہوں کہ اب تم آس بن شہاب کی بیوی ہو۔ میں نے تم سے پناہ مانگی تھی اور زبان دے کر، پھر نہ کسی سردار کو زیب نہیں دیتا۔ میں نے کہا تھا کہ اجمی غلام سے تمہیں پناہ دی اور میں اس قول سے نہیں پھرا۔ باقی تمہیں بنو جمرہ کے سردار کی بیوی بنایا گیا ہے، باندی بنا کر قید نہیں کیا گیا۔ میں اسی وقت یہاں سے جانا چاہوں گی، حتمی لہجے میں کہتے ہوئے بادیہ دروازے کی طرف بڑھی۔ آس بن شہاب نے جھپٹ کر اس کا بازو پکڑا اور تخت پر دھکا دیتے ہوئے بولا، شوہر کی اجازت کے بغیر جو بیوی گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ بادیہ غصے میں چلائی، نہیں ہوں میں تمہاری بیوی، امید ہے صبح تک تمہیں یقین آ جائے گا۔ وہ بے پرواہی سے کہتے ہوئے آس اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ بادیہ نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن آس بن شہاب اس کے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر تکیے پر دھکا دیتے ہوئے بولا، شیر کے منہ میں آیا ہوا ہرن کتنا ہی کیوں نہ تڑپے، اس نے شیر کی غذا ہی بننا ہوتا ہے۔ آپ کو عزا کا واسطہ مجھے جانے دو، میں پہلے ہی بہت ظلم کاٹ چکی ہوں۔ بادیہ نے دونوں ہاتھ موافقی انداز میں جوڑ دیے تھے۔ وہ بے نیازی سے بولا، میں صرف شمس کا پجاری ہوں اور اس ضمن میں ڈوبتے شمس کی خدمت میں قربانی پیش کر چکا ہوں۔ یاد رکھنا یشکر تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ منت سے کام نہ بنتے دیکھ کر وہ دھمکیوں پر اتر آئی تھی اور دھمکی کے لیے بھی اس کی زبان سے بے اختیاری میں یشکر ہی کا نام نکلا تھا۔ سردار نے دلچسپی سے پوچھا، یہ یشکر کون ہے بھلا؟ وہ جلدی سے بولی، وہی اجمی شاہ سوار جس کے ساتھ جانے سے میں نے انکار کیا تھا۔ ہا ہا ہا، سردار نے زوردار قہقہہ بلند کیا۔ یقیناً اس بیچارے کی لاش صبح تک بحر ہند میں پہنچ جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ سن ہو گئی تھی، جانے کیوں یشکر کی موت سن کر اسے سخت صدمہ پہنچا تھا۔ اسی وقت آس کا ہاتھ اس کے گریبان کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بادیہ کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت کر پاتا، کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ کسی نے لات مار کر دروازے کی کنڈی توڑ دی تھی۔ شاید میرے بارے میں تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی سردار۔ یشکر بے نیام سائقہ کو ہاتھ میں پکڑے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے سے پھوٹنے والی خوشی دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ
باہر کھڑے ہو کر اس نے بادیا اور سردار کی ساری بات سن لی تھی۔ معزز سامعین حضرات، عرب و عجم کی یہ حسین داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔